اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے حمل اور اس کی انواع میں بحث کو شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مصنف بحث کو شروع کرنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں، کچھ سوال کر رہے ہیں. 3 سوال ہیں جس میں سے ہم نے 2 سوال آپ کو لکھوائے تھے. آئیے آج ان 2 سوالوں کی کیا کر لیں، تطبیق کر لیتے ہیں. وصفنا كلا من الكلیات الخمسة بالمحمول. کہہ رہے ہیں ہم نے جتنی بھی کلیات ہیں، چاہے وہ جنس ہو، نوع ہو، فصل ہو، صحیح ہے، ان سب کو ہم نے کیا کیا ہے، محمول کہا ہے. وصفنا كلا من الكلیات الخمسة، کلیات خمسہ کو، صحیح ہے، خاصہ ہو یا عرض عام ہو، ان کو محمول کہا ہے. یاد آیا کہ نہیں آیا؟ آئیے جائیے، آئیے پیچھے آئیے، پیچھے آئیے. مولانا خاصہ عامہ کو جانے دیجیے. عرضی کی تعریف دکھ رہی ہے آپ کو؟ پیچھے جائیے. کیا کہا ہے عرضی کی تعریف؟ هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع. دکھا جی؟ عرضی میں جائیے، ذاتی میں جائیے. کیا لکھا ذاتی کی تعریف؟ هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به. کہا کہ نہیں کہا؟ پیچھے اگر اور جائیں گے مولانا، پیچھے اور جائیں گے جہاں نوع، جنس، فصل ہے، صحیح ہے. یہ جب ذاتی اور یہ سارے کیا مولانا، کلیات خمسہ کو کیا کہا ہے، محمول. کیا کہا؟ محمول کہا. اسی لیے یہ بات اب کہہ رہے ہیں کہ وصفنا كلا من الكلیات بالمحمول، کہ ہم نے ہر کلیات خمسہ میں سے ہر کلی کو کس نام سے یاد کیا؟ محمول سے. صحیح کہ یہ محمول ہے، محمول ہے، محمول ہے. وَأَشَرْنَا إِلَىٰ أَنَّ الْكُلِّ الْمَحْمُولِ، اور اس طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ کلی جو حمل کی جاتی ہے، يَنْقَسِمُ إِلَى الذَّاتِ وَالْعَرْضِ، اس کی تقسیم ہوتی ہے ذاتی اور عرضی میں. اسی لیے کلیات خمسہ کو ہم نے 2 میں بانٹا تھا کہ نہیں بانٹا تھا؟ صحیح ہے، ذاتی اور عرضی میں. وَأَشَرْنَا إِلَىٰ أَنَّ الْكُلِّ، پیچھے سے دیکھیے گا مولانا اگر کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہو تو. صحیح ہے. وَأَشَرْنَا إِلَىٰ أَنَّ الْكُلِّيَّ الْمَحْمُولِ، اور اس طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ وہ کلی جو محمول ہوتی ہے، ينقسم، تقسیم ہوتی ہے، إِلَى الذَّاتِ وَالْعَرْضِ، کس میں؟ ذاتی اور عرضی میں. وَهَذَا أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى التَّوْضِيحِ وَالْبَيَانِ، کہنے یہ کام ایسا ہے کہ جسے کچھ وضاحت اور بیان کی ضرورت ہے. کیوں مولانا؟ اب دیکھیے یہاں سے میں نے آپ کو 2 سوال لکھوائے. مصنف نے 3 سوال کیے ہیں، ٹھیک ہے. عبارت ہماری کیسے شروع ہو رہی دیکھیے یہاں پہ مولانا، غور کریے. لِأَنَّ سَائِلًا قَدْ يَسْأَلُ فَيَقُولُ، اس لیے کہ سوال کرنے والا سوال کرے گا اور کہے گا. صحیح ہے. یہ پہلا سوال میں نے آپ کو لکھوایا تھا. کیا کہے گا مولانا؟ ان النوع قد يحمل على الجنس، قد يحمل على الجنس، کہ نوع جنس پر حمل کی جا سکتی ہے. کیسے مولانا؟ جب ہم نے کہا الحیوان انسان، جب ہم نے کہا تو انسان نوع ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ کس پر حمل ہو رہی ہے؟ حیوان پر، جو اس کی کیا ہے؟ جنس ہے. وہی بات کہہ رہے ہیں، ان النوع قد يحمل على الجنس. کہا نا کہ نوع کو حمل کیا جا سکتا ہے کس پر؟
جنس پر. کما یقالو، بالکل اسی طرح جیسے کہا جائے مثلا الحیوان انسانون، حیوان انسان ہے، وفرسون اور فرس ہے، وجمل اور اونٹ ہے، الی آخرہ، یا اسی طرح سے اور جتنی انواع ہیں حیوان کی، کیا الحیوان قرد، الحیوان فیل، الحیوان اسد، ایک ایک نوع آپ لیتے چلے جائیں. واضح؟ حمل کر سکتے ہیں. اب اعتراض کیا ہے؟ ہم تو کر دیا. اعتراض کیا ہے مولانا؟ اعتراض کا لکھوایا تھا نا آپ کو. مع ان الانسان بالقیاس الى الحیوان لیس ذاتیا له، جبکہ انسان حیوان کی نسبت سے اس کا ذاتی نہیں ہے. ذاتی بھی نہیں اور عارضی بھی نہیں. جبکہ انسان حیوان کی نسبت سے لیس ذاتیا لہو، اس کا ذاتی نہیں ہے. لأنه لیس تمام الحقیقت ولا جزءها. ہاں مولانا، نہ اس کا وہ مکمل حقیقت ہے، نہ اس کی حقیقت کا جزء ہے. مولانا جیسے ہم نے کہا الانسان کے حیوان الناطق، تو حیوان انسان کا جزء عام ہے، ناطق جزء خاص ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے، جب ہم نے کہا الحیوان انسان، تو انسان حیوان کا جزء ہے یا حیوان انسان کا جزء ہے؟ حیوان انسان کا جزء ہے. انسان تو نہیں نا جزء ہے، نہ جزء عام ہے نہ جزء خاص ہے. اسی لیے کہا لأنه لیس تمام الحقیقہ، اس لیے کہ وہ نہ اس کی تمام حقیقت ہے، ولا جزءها، نہ اس کا جزء حقیقت ہے. ولا عرضیا خارجا عنہ، اور نہیں عرضی ہے جو اس کی ذات میں داخل تو نہیں ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے. اب دیکھیں مولانا، اب جو سوال ہے ہمارا جس کا مصنف آگے جا کے جواب دیں گے کہ نہ وہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے، تو پھر آخر واسطہ ان دونوں کے بیچ کیا ہے؟ کس طرح سے نوع جنس پر حمل ہو رہی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ سوال ہے. فَهُنَاكَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الذَّاتِ وَالْعَرَضِ، تو کیا کوئی وہاں ذاتی اور عرضی کے درمیان واسطہ ہے؟ ام ماذا، یا اور کیا ہے؟ اتنا مطلب واضح ہوا بیٹا رضی؟ ہاں، کل اسی کا مقدمہ آپ کو لکھوایا تھا نا، یہی بات تقریباً آپ کو میں نے اردو میں لکھوا دی تھی. اب آ جائیے مولانا دوسرا سوال جو آپ کو لکھوایا تھا میں نے. وقد يسأل ثانيا فيقول، تو ممکن ہے وہ پوچھنے والا دوسری مرتبہ پوچھے اور کہے، کیا کہے گا؟ وہی دوسری بات جو ہم نے آپ کو لکھوائی، ان الحد التام يحمل على النوع والجنس، کہ حد تام، حد تام کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کو کیا کہا جاتا ہے؟ حد تام. اگر انسان کی تعریف کی جائے گی حد تام، حد تام کی تعریف کس کو کہتے ہیں مولانا؟ پڑھا ہے نا خلاصۃ المنطق میں، جن سے قریب اور فصل قریب. تو جن سے قریب انسان کی کون ہے؟ حیوان. فصل قریب کون ہے؟ ناطق. جب جن سے قریب اور فصل قریب سے تعریف کی جاتی ہے تو اس تعریف کو کیا بولتے ہیں؟ حد تام. ان الحد التام يحمل على النوع والجنس، کہ حد تام حمل کیا جاتا ہے نوع پر بھی اور جنس پر بھی. کما یقالو، جیسے کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ الانسان حیوان ناطق، تو حیوان ناطق
کیا ہے مولانا؟ حد تام ہے نا. یہ حمل ہو رہا ہے کس پر؟ انسان پر. اور انسان کیا ہے؟ نو ہے. الانسان و حیوان ناطق. انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. عبارت ہے مولانا، یہ الگ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انسان نو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کیا کہا کہ حد تام حمل ہوتا ہے نو پر بھی اور جنس پر بھی. یہ مثال کس کی آ گئی؟ پہلی مثال جو ہم نے پڑھی الانسان و حیوان ناطق، یہ نو کی مثال ہو گئی. صحیح نا؟ نو پہ حمل کر دیا حد تام کو. اب آئیے جنس کی مثال دیکھیے اس کے آگے. والحیوان جسم تام حساس متحرک بالجسم النامی. ہاں، والحیوان جسم نامی حساس متحرک بالارادہ. حیوان کیا ہے مولانا؟ جنس ہے. جسم النامی حساس متحرک بالارادہ. حیوان کا جنس قریب کیا ہے؟ کس کا؟ حیوان کا جنس قریب جسم نامی. جسم نامی. اس کے اوپر آتا ہے جسم مطلق، پھر آتا ہے کیا؟ جوہر. بھائی انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر. تو حیوان کا جنس قریب ہے جسم نامی، اور اس کا فصل قریب ہے حساس متحرک بالارادہ. جانور اپنے حساس ہوتا ہے، اسے اچھی بری مارو گے تو چوٹ نہیں لگے گی. کتا کیوں بھاگتا ہے بھائی چلاتا ہوا؟ متحرک بالارادہ، اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ حیوان اپنے ارادے سے کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، سوتا ہے، بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. تو حیوان کیا ہے؟ جسم نامی ہے، حساس متحرک بالارادہ. وہ اس کا فصل قریب ہے. جب ہم نے کہا جنس قریب و فصل قریب سے تعریف کی جائے وہ کیا ہوگی؟ حد تام ہوگی. تو یہ حیوان کی حد تام کی تعریف کیا ہوگی؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ. تو یہ جو حد تام ہے جنس پر حمل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ جنس پر حمل کیا گیا. وعلیہ، اور اس بنیاد پر فالحد التام کلی محمول. تو چونکہ جب حمل ہو رہا ہے تو حد تام کلی ہے اور محمول ہے. اور جب حد تام ہوتا ہے تو حد تام مکمل حقیقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انسان کی مکمل حقیقت کیا ہے؟ کہ وہ حیوان ناطق ہے. ایک جزء عام بھی آ گیا اور جزء خاص بھی آ گیا. وَهُوَ تَمَامُ حَقِيقَةِ مَوْضُوعِهِ، اور وہ اپنے موضوع کی مکمل حقیقت ہے. ڈیٹ ہو جائے گی تو اگر جوائنٹ ہوگی تو میں کلاس جوائن ہو بھی جائے تو بہت کٹ کٹ کی آواز آتی ہے. دوسرا یہ کہ فارسی کے لیے جو پیپر آیا وہ بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا، صرف نام ہی پر میں نے دیکھا ہے. مع انه ليس نوعا له ولا جنسا ولا فصلا، جبکہ حد تام نہ اپنے موضوع کی نوع ہے، نہ جنس ہے، نہ فصل ہے. جبکہ حد تام نہ اپنے موضوع کی نوع ہے، نہ جنس ہے اور نہ فصل ہے. فَيَنبَغِي أَن يَجْعَلَ لِلذَّاتِ قِسْمًا رَابِعًا، تو چاہیے یہ کہ ذاتی کی ایک چوتھی قسم بنائی جائے. تو چاہیے کہ ذاتی کی چوتھی قسم بنائیں. بھائی نہ جنس ہے، نہ فصل ہے اور نہ نوع ہے. تو ذاتی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ذاتی یا تو جنس ہوتا ہے، نوع ہوتی ہے یا فصل ہوتی ہے. جب یہ نہ حد تام پوری حقیقت تو ہے، نہ جنس ہے، نہ نوع ہے، نہ فصل ہے، تو پوری حقیقت ذات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صحیح ہے. پوری حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ذات ہوتی ہے. اس کے بنا انسان نہیں ہوتا ہے.
تو نہ وہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے نہ فصل ہے، تو کیا چاہیے کہ چوتھی قسم بنا دیں. بل لا ينبغي تسمیتہ بالذاتی، صحیح ہے، بلکہ ذاتی اسے کہنا ہی نہیں چاہیے. لأنہ هو نفس الذات، اس لیے کہ وہ خود ذات ہے. والشیء لا ينسب الى نفسه، اور کوئی شے اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں رکھتی. ولا بالعرضی، اور نہیں اسے عرضی کہا جائے گا اس کا، کہ حد تام اپنے نوع کا کیا ہے، عرضی ہے، نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا مولانا؟ لأنه ليس بخارج عن موضوعه، اس لیے کہ وہ اپنے موضوع سے خارج نہیں ہے، بلکہ وہ تمام حقیقت ہے نا. حد تام تمام حقیقت ہے، تو موضوع سے خارج ہوگا نہیں ہوگا. فَيَجِبُ أَن يَكُونَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الذَّاتِ وَالْعَرْضِ، تو وہ ضروری ہے کہ ذاتی اور عرضی کے درمیان کیا ہو، واسطہ ہو. یہاں پہ پڑھا لے مولانا، کہاں پہ؟ مع انه ليس نوعا له ولا جنسا ولا فصلا لکھا، دیکھ رہا ہے نا؟ یہ اس کے سائڈ میں بڑھائیے، یہیں پہ نمبر دیجئے مولانا، جلدی 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 کرو، جلدی لکھیے یہاں پہ. اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ماں ہوا کے جواب میں یا تو جنس آئے گی یا نوع. یہاں مصنف نے اشکال کیا ہے، یہاں لکھے مولانا، پہلی لائن یہاں سے شروع ہوئی تھی، ان الحد التام يحمل على النوع والجنس. اوپر پہلی لائن، ان الحد التام يحمل على النوع والجنس. یہاں نمبر ڈال کے لکھیے سافل یا متوسط. سافل یا متوسط، عالی نہیں. یعنی حمل ہوگا لیکن کس پر مولانا؟ یا تو سافل پر یا متوسط پر، عالی پر نہیں. کیونکہ عالی کی حد نہیں ہوتی ہے. کیونکہ عالی کی حد نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب جوہر کی تعریف رسم سے ہوتی ہے، حد تام سے نہیں. فَيَجِبُ أَن يَكُونَ، اب یہاں پہ لکھ لیں مولانا تھوڑا سا، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الذَّاتِ وَالْعَرْضِ، تو ضروری ہے کہ ذاتی اور عرضی کے درمیان کیا ہو، واسطہ ہو.
یہاں پہ نوٹ لگا لیں، یہ دونوں امران نقیضان ہیں. ذاتی اور عرضی ایک دوسرے کے نقیض ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی جو ذاتی ہوگا وہ عرضی نہیں ہوگا، جو عرضی ہوگا وہ ذاتی نہیں ہوگا. یہ دونوں امران نقیضان ہیں. یہ دونوں امران نقیضان ہیں، اس میں کسی واسط کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ یہ امر محال ہے. کیونکہ یہ امر محال ہے. اب یہاں وقد یصل ثالثا انشاءاللہ کل دیکھیں گے اس کو. الحمدللہ رب العالمین.